الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أول بيت وضع للناس وإلى آخر آية صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ محبت کے ساتھ درود پاک پڑھی۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک سیدی یا شفیع المذنبین۔ برادران ذی وقار، رب ذوالجلال کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے جس کی توفیق سے اس وقت میں اور آپ اللہ کے گھر میں جمع ہیں۔ دعا کرو رب ذوالجلال یہ باادب حاضری ہمارے لیے اللہ بخشش کا ذریعہ بنا دے، اللہ کریم اسے ہمارے گناہوں کا کفارہ بنا دے، اور یہ خوبصورت بابرکت حرمت والا جو مہینہ ہے، جو شروع ہونے کے قریب سے قریب تر ہے، اللہ کریم اس حرمت والے مہینے کی فیض و برکات ہمیں نصیب فرمائے۔ حرمت کے مہینے 4 ہے، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب۔ یہ 4 حرمت کے مہینے ہیں۔ ویسے تو دن سارے کے دن برابر ہیں، کوئی دن کسی دن پہ بھاری نہیں ہے، تو کل ایام اللہ، سارے دن برابر ہیں، کوئی دن کسی دن پہ بھاری نہیں ہے۔ مگر یاد رہے کہ کوئی دن کسی دن پہ بھاری نہیں ہے، مگر کچھ دنوں کو اللہ نے فضیلت عطا فرمائی، اور یہ فضیلت بھی اللہ نے عطا فرمائی۔ جیسے ہفتے کے سارے دن ہی ہیں، ہفتے کے جتنے دن ہیں، ہفتہ ہے، اتوار ہے، سوار ہے، منگل ہے، بدھ ہے، جمعرات، سارے دن ہیں۔ کل ایام اللہ، سارے دن برابر ہیں۔ مگر نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان کے مفہوم کے مطابق جمعہ کا جو دن ہے وہ سید الایام ہے، یعنی جو دنوں کا جو سردار ہے، دنوں کا جو سردار ہے، رہبر ہے، رہنما ہے، سید الایام ہے، وہ جمعہ شریف ہے۔ اور پھر اس جمعہ شریف کے اس لمحوں میں سورج طلوع ہونے سے لے کر غروب ہونے تک، اسی لمحوں میں ایک لمحہ اللہ نے مخفی رکھا ہوا ہے، ایسا لمحہ کہ اس لمحے میں خدا کریم کی بارگاہ سے جو دعا کی جائے اللہ اسے قبول فرما دیتا ہے۔ یعنی اس جمعہ شریف کی جو برکت ہے، اس کی برکت اتنی ہے، تو یاد رہے حضرات۔ اور پھر اسی میں سے یہ ذوالحجہ کا جو مہینہ ہے، ابھی جو حج شریف کا جو مہینہ شروع ہونے والا ہے، وہ بڑی برکتوں والا مہینہ ہے۔ اب یہاں سے اندازہ لگا ہے کہ باقی تو نسبتیں اسے حاصل ہی ہیں، مگر حج کی سعادت بھی اللہ کریم نے ذی الحجہ کے مہینے میں رکھی۔ حج کی جو سعادت ہے، حج کا جو مبارک لمحات ہے، وہ دن ہے، وہ بھی رب ذوالجلال نے اسی مہینے میں رکھے۔ اور اس خوبصورت بابرکت مہینے کی جو فیض و برکات ہے، وہ یہاں تک ہے کہ قرآن کریم میں بھی ان 10 دنوں کا ذکر ہے۔ یکم ذی الحجہ سے لے کر یہ جو 10 دن ہے، 10 دنوں کی جو حرمت ہے، یہ رب ذوالجلال نے قرآن کریم میں بھی بیان فرمائی۔ والفجر ولیال عشر، اس کی جو پہلی صبح ہے نا، یہ پہلی جو صبح ہے ذی الحجہ کی پہلی فجر،
اللہ کریم نے اس پہلی فجر کی بھی قسم کھائی. اور یہ 10 دنوں، یہ جو 10 دن ہے، یہ پورے کے پورے جو جتنے بھی لمحات ہیں، یہ اللہ رب العالمین کے محبوب کریم کے فرمان کے مطابق کہ پورا سال جتنی بھی عبادتیں کی جائیں، جتنی بھی ریاضتیں کی جائیں، ان دنوں کے برابر پھر بھی نہیں ہے کہ ان دنوں میں جو بھی عمل کیا جائے اس کی فضیلت باقی سال کی عبادات سے پھر بھی افضل ہے. یعنی اتنے فیض و برکات ہیں اس مبارک لمحوں کی. حضرات ذی وقار، اس مقدس اجتماع کے لیے میں نے آج آپ کی خدمت میں چند کلمات پیش کرنے ہیں اور آپ نے توجہ کرنی ہے. حج شریف کا مبارک مہینہ بالکل شروع ہونے کے قریب ہیں، جو کہ محبتوں کا سفر ہے، بڑا بابرکت سفر ہے. اور رب العزت جن جن حضرات پر حج فرض ہیں، اللہ کریم ان کو اس فرض میں کامیابی نصیب فرمائے، اور جن کی توفیق نہیں ہے اللہ کریم اسے اس قابل بنا دے کہ وہ بھی اس خوبصورت سفر کا مسافر بن جائے. حضرات ذی وقار توجہ کریں، یہ ہمارے فی زمانہ معاشرے میں بہت سارے لوگ آپ کو ایسے ملتے ہیں کہ جن پہ حج فرض ہے، مگر وہ کہتے ہیں کہ ابھی بچیوں کی شادی کرنی ہے، ابھی کچھ معاملات ذمہ ہیں، ابھی کچھ معاملات باقی ہیں. او بابا، یہ آپ کی اور میری سوچ ہے. اللہ کریم نے جب آپ کو اس لائق بنا دیا، اللہ نے جو توفیق عطا فرمائی ہے، تو یہ بہانے، یہ بچیوں کی شادیوں کے بہانے، یہ کاروبار کے بہانے، یہ معاملات، یہ اسلام بیساکھی کو نہیں چلتا. جب اللہ کریم نے آپ کو اس لائق بنا دیا ہے تو یہ فرض ہے، آپ کو کرنا ہی ہے. اور یہ ان مقاصد میں سے ایک مقصد ہے فرائض کہ بنی الاسلام علی خمس، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج البیت وصوم رمضان. یہ وہ فرائض ہیں جو آپ نے کرنے ہی کرنے، ان سے خلاص ہی نہیں ہے. اور اگر وہ کوئی بندہ اسی کیفیت میں دنیا سے رخصت ہو جائے کہ اس کے اوپر حج فرض ہے، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق مفہوم حدیث یہ ہے کہ وہ یہودی مرے یا مشرک بنے، مشرک مرے، اس کے اوپر حج فرض تھا. پتہ نہیں وہ اللہ کریم کو کیا منہ دکھائے گا. اللہ کریم نے تو اس کو اس لائق بنا دیا. اللہ کریم نے اس شخص کو اس لائق بنا دیا کہ اللہ کریم نے ان کو حج کی توفیق عطا فرمائی، دولت کے انبار دے دیے، جو بھی وسائل اللہ نے دے دیے. تو باقی تو اہتمام اس نے کرنا ہے، ارادہ اس نے کرنا ہے، حرکت اسی نے کرنی ہے، برکت تو میرے اللہ نے دینی ہے نا. اللہ نے کا کام ہے آپ کو اس لائق بنا دینا. اللہ نے آپ کو صحت دی ہے، اب آپ کو کوئی پکڑ کے تو نہیں لا سکتا مسجد میں. یہ تو آپ ان سے پوچھیں نا کہ جو چل نہیں سکتے. آپ کو تو اللہ نے ٹانگیں دی ہے، آپ چل سکتے ہیں، پھر سکتے ہیں. تو اللہ نے تو آپ کو صحت دی ہے، مغز بھی ہے. آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ مسجد میں جانا فضیلت ہے. آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ اللہ کا گھر ہے، یہ اللہ کے گھر میں جانا چاہیے، یہ خدا کا گھر ہے اور مجھے وہاں جانا چاہیے، یہاں مرادیں پوری ہوتی ہے. یہ خدا کے گھر کی حاضری ہے، یہاں سب کچھ ملتا ہے. یہاں اللہ کے گھر میں فقط نماز پڑھنا مقصد نہیں. اللہ کریم کے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق یہ مسجد صرف نماز کے لیے نہیں. اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ جو بھی تم مراد لے کر آتے ہو، جو دل میں لے کر آتے ہو، بے شک زبان پر نہ بھی آ جائے، مسجد میں آنے کی برکت سے خدا تمہاری وہ حاجتیں بھی پوری فرما دیتا ہے جو ابھی تک تمہاری زبان پر بھی نہیں آئی ہوتی، ابھی زبان پر بھی نہیں آئی ہوتی. اس لیے کہ تم سے زیادہ جو اللہ کو پتا ہے وہ تم سے بھی زیادہ پتا ہے کہ تمہیں اپنے ضروریات کا تمہیں بھی اتنا نہیں پتا جتنا اللہ کو پتا ہے. تو جو کچھ پھر تم زبان پر نہ بھی لے کر آؤ، وہ اللہ فرماتا ہے میں علیم بذات الصدور علیم بذات الصدور، اور جو تمہارے دل کے اندر حاجتیں ہیں میں اس کو بھی پورا فرما دیتا ہوں. حضرات ذی وقار، اس مبارک مہینے کی برکتوں کی طرف آتے ہیں. توجہ کر لیں
کہ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، ذرا توجہ سے سماعت کر لیں اور دعا بھی کریں کہ رب تعالیٰ کریم مجھے اور آپ کو ہر فرمان رسول پہ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو حرمت کے مہینے میں یہ جو 10 دن ہے، ان 10 دنوں میں 10واں جو قربانی کا دن ہے اسے چھوڑ کے، کیونکہ اس دن روزہ نہیں رکھنا چاہیے، باقی ان 9 دنوں میں جو بھی ایک روزہ رکھتا ہے، اللہ کریم کے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو ایک روزہ رکھے اللہ کریم اس کو ایک روزے کے بدلے میں 1 سال کے روزوں کو ثواب عطا فرماتا ہے، جیسے اس نے 1 سال کے روزے رکھے، 1 سال کے روزوں کا ثواب اللہ کریم نے ایک روزہ جو رکھے، ایک روزہ رکھے۔ اور پھر ان دنوں میں اگر کوئی قیام کرے، ہر رات کا جو قیام ہے، قیام کا مقصد یہ ہے کہ رات کے تاریکی میں نفل پڑھے، رات کے تاریکی میں فرض نماز کے بعد نفل پڑھے، تلاوت کرے، ذکر کرے، فکر کرے، اللہ کے دہلیز پہ بیٹھا رہے، دعائیں کرتا رہے، تو اللہ کریم کے محبوب فرماتے ہیں کہ ہر رات اس شخص کے لیے اس طرح ہے جیسے لیلۃ القدر کی رات ہے، جیسے لیلۃ القدر کی رات ہے۔ اور آگے چلتے ہیں، ایک اور حدیث پاک جو نبی کریم صلی اللہ تعالی، یہ بھی صحیح ستہ کی حدیث پاک ہے۔ معذرت کے ساتھ ہم لوگ اصل میں شارٹ کٹ کے چکر میں ہوتے ہیں ہر وقت، ہمیں اس قسم کے مسائل سے کوئی غرض نہیں ہوتا، ویسے ہم ضرورت کے مطابق بیان ضرور کرتے ہیں مگر عوام کے ڈیمانڈ نہیں ہوتا۔ ہماری جو عوام ہوتی ہے نا، وہ کہتے ہیں کہ میاں صاحب کو کوئی شعر سناؤ، یہ کیا بات ہے، میاں صاحب کو کوئی شعر سناؤ، کوئی سلطان باؤ کا شعر سناؤ، کوئی شعر سناؤ، کانوں کا چسکا ہو چکے، ہمیں عمل سے غرض نہیں ہوتا، ہمیں کانوں کے چسکے میں جس طرح آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ ایک محفل میں پوری رات نعتیں پڑھی جاتی ہے اور خطاب کا جب وقت آتا ہے وہ سب سے آخر پہ ہوتا ہے، وہ بھی 10 12 15 منٹ 15 20 نعتیں پڑھی جاتی ہے، اور پھر نعت شریف پڑھنے کے بعد آخر پہ مولانا صاحب کو ٹائم دیا جاتا ہے کہ مولانا صاحب آپ خطاب فرمائیں، مگر تھوڑا سا یہ بھی ذرا خیال رکھے کہ ذرا جو ہے نا جی وہ کافی دیر بھی ہو گئی ہے جی، لنگر بھی کھانا ہے، ابھی دعا بھی ہونی ہے۔ اب یہ ہمارے لوگوں کا انداز ہمارے ساتھ ہوتا ہے، جو ہمارے ساتھ روزانہ ہوتا ہے، وہ قانون کے چسکوں کے لیے، قانون کے چسکوں کے لیے، اور پھر ہمارے معاشرے میں وہ لوگ جن کو اللہ نے کچھ عطا کیا ہوتا ہے وہ فرنٹ پیج پر بیٹھتے ہیں، سٹیج کے اوپر، اور سٹیج پر کون بیٹھتے ہیں؟ زانی، توجہ، زانی، میں پھر کہہ رہا ہوں، زانی، شرابی، قاتل اور پیسوں کے انبار جن کے جیب میں ہوتے ہیں وہ سٹیج پر بیٹھتے ہیں، اور ہمارے محفل کا مہمان خصوصی قاتل ہوتا ہے، جو معاشرے کا قاتل ہوتا ہے، جو وہ ہمارے معاشرے میں وہ مہمان خصوصی ہوتا ہے جس نے بہنوں کا حق کھایا ہوتا ہے، جس نے بھائیوں کا حق کھایا ہوتا ہے، جس نے جو معاشرے کا مقروض ہے، جو بے نمازی ہے، اس کو نماز کا نہیں پتا، روزے کا نہیں پتا، حج کا نہیں پتا، زکات کا نہیں پتا، تلاوت کا نہیں پتا، حرام و حلال کا نہیں پتا، مسجد کا ادب نہیں پتا، رسول اللہ کے تعظیم کا نہیں پتا، اس کو پتا نہیں۔ ہاں ایک کام ہے جو کرتا ہے کہ اس کی جیب میں دتیاں ہے، وہ جو غریب کا بندہ، وہ جو غریب کا بیٹا جو چوتیوں کے جگہ پر بیٹھا ہوتا ہے، وہ گنبد خضرا کی جب تصویر دیکھتا ہے اس کی آنسو بہنے شروع ہو جاتے ہیں، مگر وہ لعین، وہ پیسے کا پجاری جس کو ہم نے سٹیج پر بٹھایا ہوتا ہے، پتہ نہیں کس حال میں ہوتا ہے، اور پھر
وہاں دتیاں نکلتی ہے اور غریب کی غربت کا مذاق اڑایا جاتا ہے. ایک پیسہ اس طریقے سے دیا جاتا ہے اور ایک اس طریقے سے دیا جاتا ہے، مگر ہمیں پسند وہ طریقہ ہے. ایک غریب مزدور جو آپ کے محلے میں بیگا موجود ہے، آپ نے کبھی اس کی غربت کا مزاق اڑایا ہے کہ آپ نے وہ آپ کے محلے میں جو یتیم بچہ ہے، اس کے پاؤں میں جوتا تک نہیں ہے، اس کے بدن پر کپڑا موجود نہیں ہے، اس خاتون کے پاس، اس یتیم بچوں کے پاس، بیوہ کے پاس، وہاں ان کے پاس شاید دوائی کے پیسے نہیں ہوتے، مگر وہ عاشق رسول جو سٹیج پر بیٹھا ہوتا ہے وہ پیسے اڑا رہا ہوتا ہے. یہاں تک کہ آپ کی بات کر رہا ہوں، آپ نے بچوں کو دین قرآن کے علم سے آپ نے متاثر کرایا. ہمارا اسٹوڈنٹ ہمیں کہتا ہے کیا ضرورت ہے قرآن پڑھنے کی، کیا ضرورت ہے رسول اللہ کے فرمان یاد کرنے کی، 2-4 نعتیں یاد کر لو یا کسی گویے کے پاس بیٹھ کے پڑھو، سر سار سیدھا کر لو، 8-10 ہزار روپے شام کو کرا جاتا ہے. ہمارے بچوں نے دین کا علم چھوڑ دیا اس نعتوں کے پیچھے. انہیں کہتے کیا ضرورت ہے، 10-12-15 ہزار روپے مل جاتا ہے اور بچوں نے قرآن چھوڑ دیا. جو طرف ہوتے ہیں آپ کی وجہ سے، اس لیے کہ آپ کو پتہ نہیں، اس لیے کہ آپ کے پاس بھی آپ کا اپنا پیسہ نہیں ہے. اگر آپ کا اپنا پیسہ ہوتا کہ جو حلال جگہوں پہ خرچ ہوتا، ناتھوانوں پر اڑانا یہ ثواب نہیں عذاب ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ شاید میں نے کسی ناتھوان کو پیسے دے دیے؟ آپ ذرا رسول اللہ کے تعلیمات کی بات کریں. 100 سال صدیاں گزر گئے، مجھے کوئی ناتھوان بتائیں حضرت حسان سے لے کر رسول اللہ کے تمام صحابہ میں مجھے کوئی ایک بتا دیں کہ جس ناتھوان نے کبھی پیسے لیے ہو، مجھے بتائیں ذرا. جس معاشرے میں تلاوت بکے، مولانا صاحب مجھ سے بھی لوگ پوچھتے ہیں کبھی آپ سے ٹائم چاہیے، مگر ایک ذرا دس جی پیسے کتنے لوگ ہیں؟ اللہ کے قسم مجھ سے پوچھتے لوگ. ہم نے دین اس لیے پڑھا ہے کہ ہم لوگ اس سے پیسے لیں گے. جب آپ تقریر کے پیسے لیں گے، جب آپ جس معاشرے میں نعت بکے، تلاوت بکے، تقریر بکے، وہاں لوگوں کو اصلاح نہیں ہوتی. آپ کو بھی پتا ہے کہ مولانا صاحب کو 40,000 روپے دے کر آیا ہوں، نعت خوان کو بھی 40,000 روپے دیے ہیں. میں کسی نعت خوان ہمارے جو نعت خوان ہے نا، وہ کبھی کبھی کہتے ہیں یہ مولوی صاحب ہم سے جلتے ہیں. وہ بابا جو خود جلتے ہیں، ہم کیا جلے اس سے؟ ہم تو رسول اللہ کے حدیث کو بیان کر رہے ہیں. یہ اس قوم کو کون بتائے گا؟ توجہ کرو حضرات، لہذا پلٹ کے واپس آ جاؤ، اپنے بزرگوں کی طرف پلٹ کے واپس آ جاؤ. تم نے اللہ کو جواب دینا ہے. آپ کی مسجدیں خالی ہوتی جا رہی ہے. رات کے وقت میں 10,000 کا اجتماع ہوتا ہے عاشقوں کا، اور ایک شیر پہ سبحان اللہ سبحان اللہ اور سبحان اللہ جھومتا ہوا نظر آتا ہے ہر عاشق رسول. ہمارے سامنے جتنے عاشق بیٹھے ہوتے ہیں نا، وہ جھوم رہے ہوتے ہیں. 10,000 عاشق رات کو محفل میں ہوتے ہیں، مگر ان 10,000 یا 5,000 عاشقوں میں فجر کی نماز میں ایک عاشق بھی نظر نہیں آتا. جی وہ عاشق صرف محفل کے لیے ہے، جس کے لیے وضو کی ضرورت بھی نہیں پڑتی. دتیاں چاہیے، دتیاں. توجہ کرو، ہمیں ایسے لوگ چاہیے. اور پھر معاشرے میں اس قسم کے لوگ جب مسجدوں میں آتے ہیں، مسجدوں میں جب آتے ہیں نا، جو سلام پھیرو، اس کے بعد آتے بھی دیر سے ہیں اور سلام کے فوراً بعد مسجد سے بھاگتے ہوئے نظر آتے ہیں. پھر باہر جا کے کہتے جی ہمارے مولوی صاحب حق بات نہیں کرتے، اور ڈانگ مارو آپ کو. بولے نا جی،
آپ سے جھگڑے کروں، آپ سے بدتمیزی کروں، سخت بات کروں، تم کہتے بدتمیز ہے، سخت بات کروں تم کہتے بدتمیز ہے، زیادہ سخت بات کروں تم کہتے بدماش ہے۔ اب بندہ جائے تو کدھر جائے یار؟ کسی معاشرے میں کسی بندے کو تو معاف کرو نا۔ وہ بندہ جو نماز پڑھ کے جاتا ہے ہمارے بارے میں بات کرتے، مولوی صاحب حق بات نہیں کرتے، انہیں دام نہیں ہو، آپ کو بدتمیزی کرو آپ کے ساتھ۔ آپ کو نہیں پتا کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان آپ کی خدمت میں پیش کر کے بڑھنا چاہتا ہوں۔ رسول کریم فرماتے، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، رسول کریم فرماتے ہیں کہ جو بندہ گھر سے وضو کرے، مسجد نہیں، مسجد کا غسل خانہ استعمال نہ کرے، مسجد کا پانی بھی استعمال نہ کرے، رسول کریم فرماتے ہیں کہ جو مسجد کے لیے نیت کرے اور گھر سے وضو کرے، یا رسول اللہ اگر وضو کرے اس کے بعد، حضور نے فرمایا پہلے وضو کرے، وضو کرنے کے بعد یوں کہہ لے کہ میں نے احرام باندھ لیا، میں نے احرام باندھ لیا، یا رسول اللہ یہ تصور کرنے کے بعد وضو بھی کر لیا، احرام کا تصور بھی باندھا، پھر حضور نے فرمایا مسجد جائے، مسجد جائے، پھر رسول کریم نے فرمایا کہ فرض نماز کا انتظار کرے اور فرض نماز سے پہلے نفل پڑھے۔ اب جو فرمان آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، حضور فرماتے ہیں کہ اب فرض نماز کا انتظار کرے، فرض نماز سے پہلے نفل پڑھے۔ یا رسول اللہ پھر ہوگا کیا؟ حضور نے فرمایا جو فرض نماز سے پہلے گھر سے نکلا، اس لیے کہ احرام گھر سے باندھنا پڑتا ہے، احرام مسجد میں باندھا نہیں جاتا، احرام ہمیشہ کے لیے گھر سے یا ایئرپورٹ پہ باندھا جاتا ہے۔ گھر سے احرام باندھا، مسجد میں آیا، 2 رکعت نفل پڑھے، حضور نے فرمایا کہ احرام باندھا، وضو کیا اور 2 رکعت نفل پڑھے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ کریم اس شخص کو 2 عمروں کا ثواب عطا فرما دیتا ہے، 2 عمریں۔ اب آگے حدیث پاک کا اگلا حصہ باقی ہے، حضور فرماتے ہیں کہ اب عمرے کا ثواب تو مل گیا، اب آگے ہوگا کیا؟ رسول کریم نے فرمایا کہ اس کے بعد فرض نماز میں شامل ہو جائے۔ حضور نے فرمایا کہ جب فرض نماز میں شامل ہو جائے گا اللہ کریم اس کو ایک مقبول حج کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ مجھے بتاؤ، مقبول حج کا ثواب، آپ کے پاس 10 لاکھ روپے تو نہیں ہے نا، یہ کام تو کر سکتے ہو نا؟ 10 لاکھ روپے خرچ کرنے پڑتے ہیں، مکہ جانا پڑتا ہے، مدینہ طیبہ جانا پڑتا ہے، صفا مروہ جانا پڑتا ہے، زمزم پینا پڑتا ہے، سارے معاملات کرنے پڑتے ہیں، مگر یہ کام رسول کریم نے فرمایا میں نے حج کو عام کر دیا ہے۔ اب اگلی حدیث سے بخشو، رسول کریم فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اگلا فرمان سے بات کرو، حضور نے فرمایا کہ جو بندہ اپنے گھر میں ہو یا مسجد میں ہو، اب مسجد کا قید بھی ختم ہو گیا، یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ مسجد میں آئے گا یا گھر میں ہوگا۔ رسول کریم نے فرمایا کہ مجھ سے پہلے جتنے بھی انبیاء تھے، جناب آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے تک، کسی نبی کے امتی کو یہ حق حاصل نہیں تھا کہ وہ ڈائریکٹ نماز پڑھے زمین پر، وہ سجدے نہیں کیا کرتے تھے، لکڑ کی جانمازوں کو سروں پہ رکھتے تھے، جہاں پر بھی نماز کا وقت ہوا چاہتا تھا تو لکڑ کے جانماز پر وہ نماز پڑھا کرتے تھے، اس لیے کہ زمین ناپاک تھی، ساری زمین ناپاک تھی۔ مگر جس رات میری پیدائش ہو گئی ہے، جس رات اللہ کریم نے مجھے پیدا کیا اور میرے قدم جب اس زمین پر لگ گئے، اللہ کریم نے میرے قدم کی برکت سے ساری زمین کو خدا نے پاک کر دیا ہے، ساری زمین کو پاک کر دیا ہے۔ اب جہاں چاہو گے سجدہ کرو، جہاں چاہو گے سجدہ کرو،
لکڑ کے جانماز کی ضرورت نہیں. رسول کریم نے فرمایا میرے آمد سے ساری زمین پاک ہو چکی ہے. اب گھر میں 2 رکعت نفل پڑھو, پہلے نماز فرض پڑھو, پھر اس کے بعد حضور نے فرمایا جو شخص نماز پڑھ لے. اب آگے ذرا توجہ کرو حضرات, بڑی خوبصورت حدیث پاک ہے. حضور فرماتے ہیں کہ کرے کیا وہ شخص کہ 2 رکعت اشراق پڑھے, 2 رکعت اشراق پڑھے اور 2 رکعت چاشت پڑھے. رسول کریم فرماتے ہیں کہ اللہ کریم اس چاشت پڑھنے والے کو, اشراق پڑھنے والے کو 2 عمرے اور 2 حج کا ثواب عطا فرما دیتا ہے. کیا خیال ہے؟ اگر بندہ روزانہ یہ کام کرے تو کیا خیال ہے کتنے حج ہیں, کتنے حج ہیں؟ روزانہ 2 حج, روزانہ 2 عمرے. ابھی آگے حدیث پاک سنو. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں, اور یہ معذرت کے ساتھ ایک فرمان ہے, بس سامنے آیا ہے, اب پتہ نہیں ڈر بھی لگتا ہے بیان کروں یا نہ کروں, مگر مجبوری ہے, رسول اللہ کا فرمان ہے. مگر میں باوضو ہوں, آپ بھی باوضو ہیں, مسجد میں کھڑے ہیں, اللہ مجھے معاف کر لے. میں اپنے لیے نہیں کہہ رہا, میں اللہ کے گھر میں کھڑا ہوں اور اللہ کی قسم کہہ کے کہہ رہا ہوں کہ میرے دل میں کوئی رتی برابر بھی اس کی لالچ نہیں, مگر رسول کریم کے فرمان ہے سامنے آ گیا تو میں بیان کروں گا. رسول کریم فرماتے ہیں, حضرت توجہ کرو, نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں صحابی رسول حاضر ہوتے ہیں, سعید بن عبادہ اور حضرت عبداللہ بن مسعود. وہ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ ایسا کوئی چھوٹا سا عمل بتاؤ کہ جو عمل چھوٹا ہو اجر زیادہ ہو, عمل چھوٹا ہو اجر زیادہ ہو. تو رسول کریم نے فرمایا کہ جو دین پڑھاتے ہیں, دین تمہیں بتاتے ہیں, اللہ کے رسول نے فرمایا ان کی خدمت کرو, اللہ تمہیں اس خدمت کے بدلے ایک حج کا ثواب عطا فرما دیتا ہے. دینداروں کی خدمت. میں نے پہلے قسم کھا لیا کہیں ایسا ہو میرے تو فٹ نہ کرو, ڈر لگتا ہے نا جی. باقی علماء کی خدمت کرو, میں یہ نہیں کہہ رہا مجھے محفوظ رکھوں, میں اپنے لیے نہیں کہہ رہا. جب میں تنخواہ نہیں لیتا تو باقی آپ سے کیا لینا, ہمیں تو اللہ سے لینا ہے. اور اللہ کی قسم اللہ اتنا دیتا ہے, اتنا دیتا ہے جو ہر ضرورت پوری کرتا ہے. ہمیں اللہ نے کسی کا محتاج نہیں رکھا, اللہ اپنے در سے دیتا ہے. حضرات توجہ کرو, نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ ڈرو اس وقت سے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ خانہ کعبہ تمہارے گھر میں موجود نہ ہو. ڈرو اس وقت سے کہیں ایسا نہ ہو خانہ کعبہ تمہارے گھر میں موجود نہ ہو. حضرت انس بن مالک عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ خانہ کعبہ ہمارے گھر میں کیسے؟ رسول اللہ نے فرمایا تمہارا والد خانہ کعبہ ہے اور تمہاری راہ خانہ کعبہ ہے, کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ وقت آئے اور خانہ کعبہ موجود نہ ہو. اور ہوتے ہیں ہم جیسے بدقسمت بھی ہیں اس دنیا میں جن کے گھر میں خانہ کعبہ نہیں ہے. ارے جن کے گھر میں خانہ کعبہ ہے, رسول کریم فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اپنے باپ کے چہرے کو دیکھو محبت سے اور ماں کے چہرے کو دیکھو محبت سے, اللہ کریم تمہیں مقبول حج کا ثواب عطا فرما دیتا ہے. تم نے والد کو کیا سمجھا ہوا ہے, اپنے ماں کو کیا سمجھا ہوا ہے؟ ماں کی بڑی شان ہے, باپ کا بڑا مقام ہے, بڑی عزتیں ہیں. رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے حج عام کر دیا. اور آخری حدیث پاک ایک اور بھی رسول کریم نے فرمایا کہ جو بندہ کسی مشکل میں ہو اور کسی مشکل سے آپ کو پتہ چل جائے کہ بندہ مشکل میں ہے اور اس مشکل سے نکال دو, اللہ تمہیں ایک حج کا ثواب عطا فرما دیتا ہے. اور رسول کریم نے فرمایا کہ جو دو مسلمانوں کا صلح کرے, حضور جلال میں ہے اور فرماتے میں حج کو عام کر رہا ہوں. رسول کریم نے فرمایا کہ جس کو پتہ چل جائے کہ دو مسلمان بھائی آپس میں ناراض ہیں, خفا ہے, بات نہیں کرتے,
رسول کریم نے فرمایا کہ جو دو بندوں میں صلح کرے گا اللہ کریم اس کو 2 حج کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔